بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مولا علی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزان گرامی، آج ہم اس سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں منزل باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذکر روحی کی۔ ہم اکثر اپنی زبان سے تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہماری روح نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے یعنی آدم کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں۔ یہاں ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف کی نسبت دی ہے، یعنی روح اس مٹی کے پتلے میں امانت الہی ہے۔ یہ روح ایک اجنبی کی طرح اس جسم میں قید ہے جو اپنے اصل سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ذکر روحی اس تڑپ کا علاج ہے۔ میرے پیر و مرشد اور بڑے بڑے صوفیاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، جس کا پہلا درجہ ہے ذکر لسانی۔ یہ وہ ذکر ہے جو صرف زبان سے ہوتا ہے اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی نیکی ہے پر مکمل نہیں۔ دوسرا درجہ ہے ذکر قلبی۔ جب ذکر زبان سے دل کی دھڑکنوں میں اتر جائے، جب دل کی دھڑکنیں ذکر کے ساتھ دھڑکنے لگیں۔ اور تیسرا درجہ اعلیٰ درجہ ذکر روحی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود نہیں بولتا بلکہ اس کی روح سے اللہ کی صدا نکلتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ جب ذکر روحی جاری ہوتا ہے تو انسان کا وجود ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ جیسے آئینے میں سورج نظر آتا ہے پر آئینہ سورج نہیں ہوتا، ویسے ہی روح میں رب کی تجلی نظر آنے لگتی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں حضرت ذکر روحی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ جب یہودیوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی روح کی زبان انسانی زبان نہیں ہے، اس کی زبان عشق اور خاموشی ہے۔ ذکر روحی کا مطلب ہے اپنے اندر اس شور کو خاموش کرنا جو دنیا کی خواہشوں نے پیدا کیا ہے۔ ایک مشہور قول ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا الف اللہ چمے دی بوٹی مرشد من میرے بچلائی ہو، یعنی زب کامل مرشد جیسے آپ کے پیر و مرشد توجہ دیتے ہیں تو وہ روح کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ روح کا ذکر خو کے ذریعے شروع ہوتا ہے جو کہ اللہ کی ذات کا سب سے پوشیدہ نام ہے۔ ذکر روحی تب تک ممکن نہیں جب تک نفس زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متو قبل ان تموتو،
مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب جسمانی موت نہیں ہے، بلکہ اپنی انا، غرور، تکبر اور حسد کو مارنا ہے۔ جب میں ختم ہو جاتی ہے تب وہ رب نظر آتا ہے۔ ذکر روحی میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کام تو کرتا ہے، لیکن اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔ عشق الہی میں ڈوبے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر روحی وہ دھار ہے جو گناہوں کے جنگ کو کاٹ دیتی ہے۔ جیسے آگ لوہے کو پاک کر دیتی ہے، ذکر روحی دل کو مصفا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، آئیے اب اس کی مشق کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تنہائی کا انتخاب کرنا ہے۔ رات کے آخری پہر یا فجر کے بعد تنہا بیٹھیں، چشمے وستگی یعنی آنکھیں بند کیجئے اور اس دنیا فانی سے ناتا توڑ دیجئے۔ اب تصور شیخ کیجئے، اپنے مرشد کا تصور کیجئے، کیونکہ روحانی تعلیم بنا رہبر کے ممکن نہیں ہے۔ اب شروع کیجئے پاس انفاس، یعنی اپنی سانسوں کو اللہ اور ہو کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ ہر سانس کے ساتھ محسوس کیجئے کہ نور آپ کے اندر داخل ہو رہا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل اور روح پاک ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں تو انسان کو کشف ہونے لگتا ہے، اسے وہ سنائی دینے لگتا ہے جو عام کان نہیں سن سکتے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی ہے، وہیں ذکر روحی وہ راستہ ہے جو ہمیں انسان بنائے گا۔ یاد رکھیے، ہمارا جسم مٹی ہے اور مٹی میں مل جائے گا، لیکن روح کو واپس جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسے خالی ہاتھ نہ لے جائے، اسے ذکر کے نور سے بھر کر لے کر جائے۔ اے روح، تو کیوں پریشان ہے اس مسافر خانے میں؟ تیرا اصلی وطن تو عرش ہے صاحبان۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنی روح کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پیر و مرشد کے سائے کو ہم پر سلامت رکھ اور ہمیں سچا ذاکر بنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے روحانی سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔